لہٰذا ضرورت ہے ہم چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم عبادت کوئی کر رہے ہوں، چاہے ہم مجلس کر رہے ہوں، ہر چیز میں مین چیز ہے اخلاص عمل۔ جب تک ہمارے عمل میں خلوص نہیں پایا جائے گا، ہمارا عمل دنیا کی نظر میں چاہے جتنا بڑھیا ہو، چاہے جتنا صالح ہو، لیکن اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ بات ہماری یہاں تک آئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود شیطان مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم کو اور آپ کو نیک عمل انجام نہ دینے پائیں، اور اگر نیک عمل انجام دے بھی دیا، ایک تو یہ ہو گیا دکھاوا، ہے نا، اللہ کے لیے کرو۔ ایک چیز جو گڑبڑ کرتی ہے ہمارے اعمال کو، دکھاوا نہیں ہے، واقعاً ہم اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن دھیرے 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 ایک اور چیز ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کبر، جس کو کہتے ہیں غرور، جس کو کہتے ہیں گھمنڈ، کہ اب ہم نے اگر کوئی نیک کام کر لیا، کوئی اچھا کام کر لیا، اب اس کے بعد سے ہمارے اندر یہ شروع ہو گیا کہ ابے ہمارے شہر میں ہم سے زیادہ نیک کون ہے، کہ یہ تصور آیا گیا۔ ایک دو روایتیں سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد، اور یہ ذہن میں رہے کہ ذرا سی جو ہے وہ انسان کے ذرہ برابر بھی اگر ہمارے عمل میں غرور ہے، ہمارے عمل میں گھمنڈ ہے، پھر ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ عمل صالح نہیں رہ جائے گا اگر غرور آ گیا یا گھمنڈ آ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سنیے، چھٹے امام سے روایت ہے عجیب، امام فرماتے ہیں کہ دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہیں، احدہما عابد، اور توجہ سنیے آپ یہ روایتوں کو، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں صاحب ہم نے یہ کیا، ہم بہت مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب برباد ہو جائے گا ذرا سا اگر ہمارے اندر تکبر آ گیا، کبر آ گیا، غرور آ گیا۔ اسی لیے چاہے آپ اہل بیت کی روایتیں دیکھ لیجئے، چاہے آپ قرآن کی آیتیں دیکھ لیجئے، مسلسل اس پر تاکید کی گئی ہے کہ بھیا سلو سلو، آہستہ، بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور اپنے اندر مت پیدا کرو۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں آئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا اور دوسرا فاسق تھا، فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے باہر آئے، اس نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی دعا کی، اور دونوں نکلے۔ امام فرماتے ہیں اتنی دیر میں، آپ غور کر رہے ہیں کیا، اتنی دیر میں جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، والفاسق نہ، میں اسی لیے رک گیا کہ عقلی بات ہے کہ ہم کہیں گے نا کہ عابد فاسق ہو گیا، فاسق عابد ہو گیا، لیکن امام نے یہ جملہ نہیں کہا۔ تو عقلی طور پر یہی ہونا چاہیے نا کہ امام جب نے فرمایا کہ بھائی نکلے دونوں، جو عابد تھا وہ فاسق، عقل کیا کہتی فاسق، لیکن امام نے یہ نہیں کہا، اس کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، فرماتے فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر میں دونوں نکلے مسجد سے، مگر جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، والفاسق صدیق، عابد نہیں ہے، عابد کی سپرلیٹو ڈگری ہے، والعابد والفاسق صدیق، فاسق کیا تھا وہ، عابد نہیں، اس سے اوپر صدیق ہو گیا تھا۔ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ودن اے 10 منٹ ایسا کیسے چینج ہو جائے گا کہ عابد فاسق ہو جائے اور فاسق عابد ہو جائے۔ امام نے اس کی وجہ بتائی، سبب بتلایا کیوں ایسا ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک عابد رہا مسجد میں یا عبادت خانے میں، تب تک مدلن بعبادت ہے، اپنی عبادت پر گھمنڈ، اپنی عبادت پر غرور، میں کب سے عبادت کر رہا ہوں، میں کب سے یہ کر رہا ہوں۔ لیکن جو گناہگار تھا، جب تک وہ مسجد میں رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ، امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے فاسق ہو گیا، یہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے صدیق بن گیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ بھائی اتنا چینج 5 منٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے، 10 منٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا میرے بھائیوں، کربلا نہ ہو تو تھیوری آپ بتاتے رہیے، سمجھ میں نہیں آئے گی، پریکٹیکل آپ کو کربلا ہی میں دکھے گا۔
اب کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ود ان 5 منٹ ود ان 10 منٹ اتنی چینج کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا سیدھا سے جواب ہے کہ جناب حر کو علیہ السلام بننے میں کتنے منٹ لگے تھے؟ ہے نا؟ کہاں یزید کا سپہ سالار اور کہاں ود ان 5 منٹ علیہ السلام بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو کچھ بننا ہے تو چاہے جتنی عبادت کریں. آپ کو ایک داستان اسی طرح کی سناؤں جناب عیسیٰ کے زمانے کے. یہ گھمنڈ آدمی کو کہاں لے جاتا ہے اور شرمندگی انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. ایک مثال تو آپ کو کربلا سے حضرت حر سلام اللہ علیہ کی مل گئی ہے کہ ایسا آدمی جو گھیر کے لے آیا امام حسین کو کربلا تک, سمجھ گیا, شرمندہ ہوئے, آ گئے, علیہ السلام بن گئے 10 منٹ کے اندر. جناب عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے. وہی گھمنڈ آدمی کو کہاں لے جاتا ہے. ایک کوئی صاحب تھے, آج کے لیے چچا میاں کوئی تھے, بڑے عبادت گزار مومن اللہ والے ہیں. وہ اپنے عبادت خانے کے سامنے, گھر کے سامنے دروازے پر مثلا کہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں انہوں نے ایک لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھا, ان کی طرح کا کوئی اپنا لڑکا جاتے ہوئے دیکھا, وہ اپنا چلا جا رہا ہے. وہ کچھ جو ہے وہ گناہ میں مشہور تھا یا کیا تھا. بہرحال یہ چچا میاں اس لڑکے کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو ہمارے عمل کو تباہ کرنے والی ہے. اس میں یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ ہم اپنے کو بڑا اللہ والا اور سامنے کو گناہگار سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کل کو جب جانچ ہوگی تو کیا حالات نکلیں گے. یہ بہت اہم. صلوات بر محمد و آل محمد. چچا کی نظر پڑ گئی اس لڑکے پر, نوجوان پر. وہ اپنا چلا گیا, اس کو کیا پتا ہے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تب تک ان کے منہ سے فقرہ نکلا, اللہ کل کو قیامت میں اس لونڈے کے ساتھ مجھ کو محشور مت کرنا, اس کے ساتھ مجھ کو. اس کو کیا پتا, وہ تو اپنا چلا جا رہا ہے, چچا میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اتفاق سے اس لڑکے کا کیس یہ ہوا کہ ادھر سے دیکھا حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں, ڈر گیا, ڈر گیا. اور یہ باپ رے باپ, اگر حضرت عیسیٰ نے ٹوک دیا کہ میں اسی خدا کی کھاتا ہے, اسی کی نافرمانی کرتا, تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی. وہیں سے کہتا اللہ خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے. آپ یہ دیکھیے ہم لوگ کیا, خدا تو اس طرح آبرو بچاتا ہے. ہم کو اگر کچھ پتا چل جائے نا تو جب تک بیان نہیں کر لیں گے 2-4 لوگوں سے تب تک بے چینی سی رہتی ہے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا امامہ آپ پہنے ہوئے ہیں وسیع حسن صاحب, یہ کون سی, کیا فائدہ اس ابا قبا سے ہے اگر آپ اپنے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, کسی کی آبرو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں. خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے. میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا. چلا گیا. جبریل نازل ہو گئے. اللہ نے تو دونوں کی دعا سنی نا. چچا میاں کی دعا کیا تھی, ان کے ساتھ محشور نہ کرنا. اس کی کیا دعا تھی, آج معاف کر دے اب نہیں کروں گا. جبریل آ گئے حضرت عیسیٰ پر, یا نبی اللہ دونوں کو اطلاع دے دیجئے, ہم نے دونوں کی دعا ایکسپٹ کر لیا ہے. کیا ہوا, اس کو واپس چلیے سمجھاتا ہوں کیا ہوا. روایت کہتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک دوسری روایت میں ہے ان اللہ, صرف معاف نہیں کرتا خدا, ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. نہیں ہے کہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ محبت کرتا ہے. لیکن اچھا ایک جگہ تو عجیب ہے, وہ ہے نا مناجات 15, اس کی پہلی مناجات ہے مناجات التائبین, جس میں امام فرماتے الہی ان کان الندم علی الذنب توبتا فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے, تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. تو کیا مطلب ہوا, توبہ کر لو معاف کر دے گا, شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا. صرف معاف نہیں بلکہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. لیکن وہ جملہ رہے کیا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ. اس جوان نے کیا دعا کی تھی, پالنے والے آج معاف کر دے اب نہیں کروں گا. اللہ نے کہا تمہاری دعا ایکسپٹ. نتیجہ کیا نکلا, معاف ہو گیا نا. جب معاف ہو گیا اس کا مطلب گناہگار نہیں ہے, اور جب گناہگار نہیں ہے تو کہاں جائے گا, جنت میں. مولانا صاحب کی دعا کیا تھی,
جہاں یہ رہے وہاں نہ رکھنا مجھ کو. اب سمجھے کیا ہوا؟ مطلب وہ اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی ہو گئے، یہ اپنے شرمندگی کی بنیاد پر بہشتی ہو گیا. صلوات بر محمد.